اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کائنات کی لامحدود حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام بدرگاہ سید الانام شافع محشر غمگسار کائنات فخر موجودات مقصود کائنات جان کائنات روح کائنات ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین نازنین ذات مقدس پر اللہ کریم شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول کر منظور فرمائے، اور سمیت جمیع حاضرین کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ماہ رمضان کی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں باہر نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل وعلا شانہ کے پاکیزہ کلام کی پاکیزہ ترین آیت پاک بطور عنوان کلام تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کریم دل دماغ کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرما کر شرح صدر کے ساتھ حق گوئی کی ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 150 ہجری 2 شعبان المعظم اس امت کے ایک عظیم مقتدا و پیشوا سراج الامہ کشف الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال اللہ رب ذوالجلال کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں مقبولیت کی غرض سے ان کے کردار اور عمل کی تحسین کرنا یہ خود رب العالمین کا حکم بھی ہے اور اس کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ایسے بندوں کا تذکرہ کیا جہاں حکم دیا کہ فذکر انہیں یاد کرو، عبادنا جو ہمارے بندے تھے، ان بندوں کے بعض کے نام لیے، بعض سے اشاروں میں گفتگو فرمائی۔ بالخصوص ایک طبقہ انبیاء ہے جن کے مقدس اسماء اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیے، اور پھر انبیاء کی سیرت و صورت کو سمجھنے والے اس امت کے مقربین علماء اور صلحاء اور اولیاء ہیں جن کی اللہ کریم نے مدح و ثنا خود مدح و ثنا فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے مقدس الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین عبادہ، صالحین کا تذکرہ اللہ کے ہاں درجہ عبادت پر بندوں کو پہنچاتا بھی ہے، خود عبادت میں یہ ذکر شمار بھی ہوتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ساریہ کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عظیم شخصیت جن کو اللہ کریم نے اس امت میں ایک ایسا عظیم شرف عطا فرمایا کہ یہ لقب امام اعظم کا محض ذوق طبیعت کے لیے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے کردار و اعمال کو دیکھ کر امت کے محدثین، فقہاء اور صالحین نے اس طبقے نے انہیں عطا فرمایا۔ پھر یہ وقتی لقب بھی نہیں ہے، قیامت کی صبح تک یہ لقب چلے گا، کیونکہ رب اپنے پیاروں کے آثار نہیں مٹنے دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 برس تک آپ نے ایک رکعت کے اندر الحمد کی الف سے والناس کے سین تک قرآن پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت جی آپ کہیں مبالغہ تو نہیں کر رہے؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہرگز مبالغہ نہیں، یہ آپ کی سیرت و کردار میں یہ بات محدثین نے بیان فرمائی، اور یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں۔ اللہ کی پاکیزہ کلام اور کتاب کو جو لوگ اس کے شائق اور عاشق ہوتے ہیں، پھر وہ کلام اللہ کی تلاوت بھی اس انداز میں کرتے ہیں
کہ رب العالمین زمانہ ان کے لیے مقید کر دیتا ہے، رات ان کی بیت جاتی ہے، ایک رکعت میں ختم قرآن بھی ہو جایا کرتا ہے۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے چشم و چراغ اس امت کو نصیب ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 55 حج فرمائے۔ زندگی کا پہلا حج آپ نے سن 96 ہجری کے اندر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 16 برس، 16 سال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اپنے والد جناب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی معیت میں وادی عرفات میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ جناب والا لوگ ایک شخصیت کے ارد گرد پروانہ وار جمع ہے، انسانیت کا ایک جمع غفیر ہے، اور اللہ کا وہ مرد درویش کچھ بیان کر رہا ہے۔ دنیا سبحان اللہ کہہ کر عش عش کہہ کے اسے داد دے رہی ہے۔ میں نے اپنے والد محترم حضرت ثابت سے پوچھا، بابا جانی یہ کون سا خوش نصیب شخصیت ہے دنیا جس کے ایک نظارے کے لیے اس طرح دیوانہ وار اپنے آپ کو لوٹا رہے ہیں، وہ بھی عرفات کی وادی میں؟ کہا بیٹے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ محبوب کے صحابی ہیں۔ محبوب کے صحابی کی زیارت کے لیے دنیا تڑپ تڑپ کے آ رہی ہے، اور جو صحابی رسول لوگوں کو زبان مصطفیٰ سے سنی ہوئی وہ مبارک احادیث کا سبق سنا رہے ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ لہذا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا حضور کے دیکھنے والوں کے لیے بےتاب ہے۔ یارو اگر دیکھنے والوں کا یہ مقام ہے تو خود مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں خوش نصیبی ان کے لیے بھی، فرمایا جنہوں نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا اور دنیا سے حالت ایمان کے ساتھ، سلامتی ایمان کے ساتھ گزر گئے، اور سلامتی اور خوشخبری اور مبارکباد ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ بلکہ میں نے ایک روایت کنز المال کے حوالے سے یہ بھی پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اللہ نے ایمان سلامت اسے عطا کیا تو جہنم کی آگ اس خوش نصیب پر حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ زیارت مصطفیٰ سے وہ جہنم سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور اگلا جملہ حدیث کا بھی بڑا قابل ذکر ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، عمر بن الخطاب کو دیکھا، عثمان ذی النورین کو دیکھا، مولا مرتضی حیدر کرار کو دیکھا، طلحہ و طلیح کو دیکھا، سعد و سعید کو دیکھا، زبیر کو دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا۔ فرمایا میرے یاروں کو جس نے دیکھا جہنم تو اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یارو یہ مقام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کا ہے، پھر جنہوں نے حضور کے دیکھنے والوں کو دیکھا ان میں سرے فہرست ایک نمایاں نام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے حضور کے اس صحابی سے وادی عرفات میں حدیث رسول خود سماعت فرمائی۔ فرمایا جس وقت میں نے ان سے سماعت کی وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے یہ مبارک موتی بیان فرما رہے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے یفقہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے بس اسی وقت نیت کر لی۔ حضور کا پہلا فرمان مقدس زمانہ حج میں پہلے حج کے موقع پر سنا، اور دیکھیں حدیث رسول پر عامل کیسے بنے، ادھر سنا ادھر عمل کی نیت کر لی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اعمال خیر کی نیت کر لیتا ہے
اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی نیکیوں والا میٹر اسی وقت جاری فرما دیتا ہے۔ نیکیوں والا میٹر اسی وقت چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی بعد میں کرے گا یارو، جس امت میں محض ارادہ نیکی پر اتنا اجر ہو، مومن نیکی کرنے تو اللہ کریم نے کتنا اجر رکھا ہے۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ عظیم چشم و چراغ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے اول قرآن کریم کو حفظ کیا۔ قرآن یاد ہو تو پھر پڑھنا دا بھئی مزہ آندا ہے۔ قرآن یاد ہوئے تو اے پکے حافظ، کوئی بعید نہیں کہ ایک رات ہکے رکعت پڑھ چھوڑے، کوئی گل نہیں، یہ کوئی بعید تر گل نہیں ہے۔ ایک رات یا ایک دن قرآن کریم پڑھنا، جس معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو مصطفیٰ کی شریعت کا کلمہ پڑھایا، ان کی شریعت، ان کی ملفوظات میں نے پڑھے ہیں جناب والا فوائد الفوائد کے اندر، کہ آپ کو اللہ کریم نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ 2 ختم قرآن پاک روزانہ کا معمول تھا۔ سید ذالک جن کے نگاہ میں اللہ نے یہ فیض عطا کیا ہے، وہ سب کچھ قرآن کریم کی برکت ہی سے ملا۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 علماء و محدثین سے اکتساب علم کیا۔ ان اشاق میں ایک حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 اساتذہ سے اکتساب فیض علم کا کیا ہے، وہ تو ظاہری علم سیکھا ہے۔ بہلول مجذوب سے آپ کیا پڑھتے رہے؟ وہ بہلول مجذوب جن کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جناب اگر وہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوں، ریت کے گھروندے بنا رہے ہوں، ادھر سے ہارون و ملکہ زبیدہ کا گزر ہو اور نگاہ پڑ جائے ملکہ زبیدہ کی از راہ تباہ، آپ پوچھ لیں کہ جناب یہ بہلول کیا کچھ بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے محل تیار کر۔ کتنے میں بیچو گے؟ 10 دینار میں، قیمت وصول کی، محل تمہارا ہو گیا۔ ہارون ہنس پڑا، کہنے لگا ملکہ 10 دینار ایسے ہی ضائع کر دیے اس مجذوب کی باتوں میں آ کر، رات کو سوئے ہیں ادھر جناب والا ملک ہارون رشید، دیکھا قیامت کا منظر ہے اور اللہ کی جنت تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندوں میں۔ جنتی محلات میں سے ایک محل پر حاضر القصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ یہ عبارت تحریر دیکھی تو ادھر سے یہ عبارت پڑھی، دل میں ارادہ کیا اور گھسنا چاہا، اندر داخل ہونا چاہا۔ گیٹ کیپر نہ پکڑیا اور نہ کیا جناب اتھے اسے بڑھنا ہے جیسا محل ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا نہیں، آپ کی بیوی کا محل ضرور ہے لیکن ان کی اجازت کے بغیر جہاں پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ آنکھ کھلی، ملکہ زبیدہ وہ جس جنت کے محل کا سودا کل دجلہ کے کنارے پہ آپ کر رہی ہیں، رات خواب میں مجھے دکھایا گیا۔ چلیے اسی بہلول سے میں بھی تو خرید لوں نا جنت کا ایک محل۔ میں نے تو سمجھا تھا یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے، یہ تو حقیقت تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ آیا ہوں۔ اگلی صبح آئے سیر کے لیے، دجلہ کے اسی کنارے سے گزرے، بہلول حسب معمول آج پھر وہی کر رہا ہے۔ کہا جناب ایک محل ہمیں بھی، ہمارے ہاتھ بھی بیچو۔ کہا بیچتے ہیں، قیمت کیا ہے؟ کہا آپ کی آدھی سلطنت۔ کہا کل 10 دینار، آج آدھی سلطنت۔ کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے انکار کیا تو پوری سلطنت قیمت لگ سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کل یہ 10 دینار میں، آج میری آدھی سلطنت اور پوری سلطنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کل ایمان بالغیب کا سودا تھا، اڑ نٹھے سودا، آج دیکھ کے کر رہے ہو تو پھر اس کی قیمت بڑھا دی گئی۔
برادران اسلام، اس بہلول سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم تصوف سیکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے بہلول نے مجھے مرید سے مراد بنا دیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ جس مجلس میں جایا کرتے تھے، دنیا آپ کے زبان کے لیے بولنے کے لیے ترسا کرتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علماء کی ایک جیوری بنائی تھی، محض اپنی رائے نہیں بلکہ ہزاروں علماء کی موجودگی میں ایک مسئلہ پیش ہوتا تھا، اس پر علماء کی بحث ہوتی تھی، پھر جب خلاصہ اس کا نکلتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ اس کو اپنی فقہ ترتیب کرنے کے لیے پھر حکم ارشاد فرمایا۔ برادران اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ اور خوف و خشیت کا یہ عالم کہ آپ نے 40 سال تک، میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں ختم قرآن فرمایا، اور معمول ایسا، اللہ اکبر کبیرہ، وضو بھی نہ ٹوٹنے پایا۔ مدینۃ المنورہ میں آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، مدینۃ المنورہ میں حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں آیا کرتے، واپس پھر حج کی قبولیت کے لیے شہر رسول مدینۃ المنورہ بھی جایا کرتے، اور فرمایا کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا مگر میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ فرمایا میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے لیے مدینۃ المنورہ جا رہا ہوں، مگر 11ویں دن مدینہ طیبہ چھوڑ دیا۔ لوگ کیا اہل مدینہ نے، جناب ہم نے تو ابھی بے شمار مسائل آپ سے پوچھنے تھے، بہت کچھ آپ سے سیکھنا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ اتنی جلدی کاہے کی ہے، مدینہ طیبہ کس لیے چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا لوگوں میری طبی مجبوری ہے، میں مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہوں، 11 دن ہوئے ہیں میں نے شہر رسول میں ایک دن بھی پیشاب نہیں کیا۔ فرمایا 11 دن میں نے گزارے ہیں۔ یہ ادب تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور با ادب کو اللہ کریم با مراد بھی بنا دیتا ہے۔ وہ آپ نے بچپن میں پڑھا، ہم نے بھی پڑھا اور سنا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ ادب جتنا ہو کہ امام مالک کبھی ادب فرمائے، حدود مدینہ طیبہ سے باہر نکلیں، تبھی ضرورت کے لیے قضائے حاجت باہر کر کے آئیں، پھر مدینہ طیبہ میں آئیں، اور شہر رسول سے باہر زندگی میں صرف ایک بار حج کے لیے مکہ المکرمہ گئے۔ کسی نے پوچھا امام مالک مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، ہر سال کر سکتے ہو؟ امام اعظم نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال حج کیا، لیکن آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ عاشقوں کی بات ہے، کچھ شاعری سمجھیں گے۔ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں، میرے آقا نے فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے مدینہ میں موت پانے کی تمنا کرے۔ فرمایا جو مدینہ طیبہ میں موت پا جائے گا اللہ کی عدالت سے بخشا جائے گا، رسول اللہ کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ برادران اسلام یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا اہل مدینہ میری طبی مجبوری ہے، میں مزید مدینہ طیبہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ امام اعظم کتنے بڑے فقیہ، آپ نے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، اور حنفی علماء اس کو اکثر بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جعل الامام لیتم بہ، حضور نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی مطابقت کی جائے، اقتداء کی جائے، اور امام کی اقتداء میں پھر سورۃ الفاتحہ علماء احناف کے نزدیک نہیں۔ علماء احناف فرماتے ہیں، اور اسی پر استدلال کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا امام کی اقتداء کرو، لہذا فاتحہ میں بھی امام کی اقتداء کرنی ہے، لہذا جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی چاہے جہری نماز ہو سری نماز ہو، ہر حال میں امام کی اقتداء میں خاموش رہے گا۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر حضرت سفیان ثوری اور امام سفیان بن عیینہ اور امام اوزاعی اور دیگر کچھ محدثین فقہا کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا جی امام اعظم کی اپنی دلیل ہے، آج حج کے موقع پہ آئے ہیں، ہم ان کو گھیر لیتے ہیں، لہذا ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم سے اس مسئلے پر آپ مناظرہ کر لیں،
ہم نے تو حدیث رسول یہ بھی پڑھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحۃ الکتاب نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ابتدا کے پیچھے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ انفرادیت کی بات ہے۔ اگر مقتدی منفرد ہو، اکیلا ہو، پھر اس وقت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا بنیا لگے گا۔ پھر اگر وہ الحمد نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، مگر امام کی ابتدا میں وہ خاموش ہی کھڑا رکھے۔ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ ادا کیا، مناسک حج ادا کیے، یہ 3-4 ائمہ کرام نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ لگے جی ہم سے مناظرہ کر لیجئے اس بات میں کہ آپ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، وہ پڑھے، تو آپ کیا دلیل دیتے ہیں اس پر؟ اب دیکھیں امام صاحب کو اللہ نے کتنا کمال ذہانت عطا فرمایا تھا، معمولی شخصیت تو نہ تھے نا، صحابہ کرام کے شاگرد تھے، اصحاب رسول سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے آپ نے روایات اخذ کی ہیں، دیگر اصحاب رسول بھی 16 اصحاب رسول کے نام تو میں نے پڑھے ہیں جن سے آپ نے بطور شاگردگی آپ نے ان سے اسباق کے حدیث رسول سیکھے۔ برادران اسلام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ بندے تم 3-4 اکٹھے ہو گئے ہو، اب سب سے مناظرہ کیسے ہوگا؟ تم ایک کو اپنا بڑا بنا لو، میں اسی سے مناظرہ کرتا ہوں، اس کی جیت تمہاری جیت ہوگی، اس کی ہار تمہاری ہار۔ انہوں نے کہا جی ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کہ اگر وہ بندہ ہمارا آپ سے جیت گیا تو اس کی جیت ہماری جیت، اگر وہ ہار گیا تو اس کی ہار ہماری ہار۔ آپ نے فرمایا بس مناظرہ تو ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہوا ہی نہیں کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہی تو میرا دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، لہذا مقتدی کے لیے کفایت کر رہی ہے۔ جب آپ اپنے کلیے کے مطابق کہہ رہے ہیں جی ہمارے اکیلے بندے کی ہار ہم سب کی ہار ہے، اکیلے بندے کی جیت ہم سب کی جیت ہے، تو میری دلیل کو کیسے توڑ سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، لہذا امام کی ابتدا کے پیچھے خود مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے اذا قرأ الامام فانصتوا، حضور نے فرمایا اذا کبر فکبروا، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، فرمایا امام جس وقت قرأت کرے فانصتوا، تمہارے لب بھی حرکت نہ کریں، خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا یہ میری دلیل ہے۔ برادران اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک، ایک بندہ دنیا سے جانے لگا، آخری وقت وصیت کر دی، کہا میری وصیت کچھ میرے پاس سونا ہے، ہیرے جواہرات ہے، چاندی ہے، اولاد میری بالکل چھوٹی ہے، سوچا کس کے حوالے کروں؟ کسی غریب کو دیتا ہوں تو غریب اگے بھوکا ہوندا ہے، کھا پی نہ جاوے، تو نظر دوڑائی اس نے، ایک امیر و کبیر شہر کا بندہ نظر آ، ایک تھیلے میں سونے، ہیرے، جواہرات اور چاندی کو اشرفیاں جو کچھ بھی تھا اس زمانے کے لحاظ سے جمع کیا، تھیلا سر بمور کیا، بند کیا، اور ساتھ ایک رکا دیا۔ اس رکے پہ تحریر تھی جب میری اولاد جوانی پہنچے تو جو کچھ آپ کے جی میں آئے وہ انہیں دے دینا، جو کچھ آپ کے جی میں آئے وہ انہیں دے دینا۔ اب اولاد جوانی چڑھی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، وصیت پر عمل کا وقت آ گیا ہے، امانت لوٹانے کا وقت آ گیا، بندہ مڈوں بے ایمان ہو گیا۔ اس کے کیتا اس کاغذ انہوں نے واپس کیتا، نال خالی تھیلا واپس کیتا، آخر لگا جی کاغذ پر تحریر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے جی میں آئے وہ میرے بچوں کو دے دینا، لہذا میرے دل جو کچھ آپ کا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا، لہذا میں نے کوئی نہ شرعی گرفتے نہ قانونی گرفتے، یہ وصیت لکھیا ہوا ہے کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں جناب نو تھیلا دے ماتے کاغذ دے ماتے سونا میرے پاس۔ علماء محدثین ہر بندہ کہے جناب واقعی کوئی گرفت نہیں، وصیت پر عمل
پورا عبارت ہی ایسی تحریر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک چلتے چلتے یہ خبر پہنچی۔ آپ نے جمعے کے اجتماع میں اعلان فرمایا، بھئی ایسا ایک مسئلہ آیا ہے، فلاں بندہ بھی حاضر ہو جائے جمعے کے بعد، اور رؤساء شہر بھی حاضر ہو جائے۔ جس وقت وہ سارے بندے آ گئے، آپ نے فرمایا بھئی وصیت، جس بندے کے پاس مال تھا وہ کھڑا ہو جائے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہا مال کو ابھی کوئی تقسیم کی بات نہیں، ابھی لوٹانے کی بات نہیں، پہلے وہ وصیت پڑھ کے سنائی جائے۔ اس نے جناب کھڑے ہو کر بڑی خوشی کے ساتھ، متانت و سنجیدگی کے ساتھ بڑے دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہا، جی وصیت میں تحریر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کا جی چاہے وہ بچوں کو دے دیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جناب والا میں سونا رکھ لوں اور ان کو یہ تھیلا دے دوں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ۔ دوبارہ پڑھا، کہا غور نہیں کیا عبارت پر، وہ ظالم اس عبارت کے اندر تو یہ تحریر ہے جو کچھ آپ کا جی چاہے وہ میری اولاد کو دینا۔ تیرا جی سونا چاندہ بھی ہے یا تھیلا چاندہ بھی؟ بولو تو صحیح، تیرا جی اس سونے کو اشرفیوں کو چاہ رہا ہے یا خالی تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے۔ کہا یہی تو اس نے لکھا کہ جو کچھ تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا، لہذا جو کچھ تیرے جی میں آ رہا ہے وہی ان حقداروں کا اصل حق ہے، ان کو لوٹا۔ اس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علماء بغداد نے اسی لقب سے پکارا، کہا آج تک محض نعمان ابن ثابت تھا، ہم سمجھ گئے ہیں آج سے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نعمان ابن ثابت ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ چوری ہو گئی، چور بڑا سیاںا تھا، دانا تھا۔ اس نے کہا چوری کرتے ہوئے مالک کے مکان سے میں ہر شے تیرا لائی ویندا تے میرا نا جے لیوئی تے قسم کھا کہ تیری بیوی نو 3 طلاق کر، کنی تے بندوق ہوئے تلوار ہوئے تے قسم کوئی چبا لوے۔ بندہ بڑا پریشان، مال ہی لے کے ہن سمانی ویندی ہے، دسن جوگا بھی کسے نو نہیں۔ یہ دسیا تو جناب بیوی بیگم گئی، اب بڑا پریشان، پشیمانی کے عالم میں کسی بندے سے کہا میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، چور نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کیوں، پتا ہے تجھے چور کا؟ کہا بالکل پتا ہے، جانتا ہوں، بتا نہیں سکتا، بتاؤں گا تو بیوی 3 طلاقوں سے فارغ۔ حیران ہو کے پشیمان ہو کے ادھر ادھر پھرے، بڑے بڑے مفتیوں سے مسئلہ، ہر بندہ کہے اگر بتائے گا تو بیوی گئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جناب تیرے اس عقدے کو اگر حل کرے گا تو بغداد کے فقیہ سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، حضرت جی ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا پریشانی کاہے کی؟ فرمایا اللہ نے جو قرآن دیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہمیں جو عرفان دیا ہے، تو جا رؤساء شہر کو جمع کر کے لے آ، سارے بندے آ جائیں۔ جس وقت آ گئے آپ نے رؤساء شہر سے خطاب کیا، بھئی اس بندے کا ہوا ہے نقصان، اور چور نے چوری کرتے وقت، ڈاکو نے ڈکیتی کرتے وقت اس سے قسم بھی اٹھوا لی کہ اگر کسی کا نام لے گا تو بیوی کو 3 طلاق، لہذا یہ بتائے گا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی۔ اب اس بندے کی حالت پہ رحم کریں، اگر آپ اس کا ساتھ دیں تو میں کوئی شریعت کا ہیلا اور تدبیر نکالتا ہوں۔ انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ شرعی تدبیر نکالیں، ہم اس بندے کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر رئیس شہر میں سے کون ہے جو دعوت کرے آج پورے شہر کی؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں دعوت کروں۔ اس کے ہاں دعوت پورا بغداد امڑ آیا۔ جس وقت بغداد کے لوگ جمع ہو گئے، کھانا پانی سب کو لنگر خوب اڑایا۔ لنگر کھا کے جس وقت فارغ ہو کے جانے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، بندہ جو گزرتا جائے جو تیرا چور نہ ہو تو کہنا، تو یہ کہتا رہے چور نہیں چور نہیں چور، تو جو حقیقی چور جس وقت گزرنے لگے تو خاموش ہو جائے، نام نہیں لینا، یہ بھی نہیں آکھنا کہ چور نہیں، خاموش ہو جانا، بولنا ہی نہیں۔ اس ہیلے سے جس وقت وہ حضرات گزرے، آخر میں جس وقت وہ حقیقی چور آیا، بندہ خاموش ہو گیا، چور پکڑا گیا، قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی بھی اس کی بچا لی، مال بھی واپس کرا لی۔
یہ اسے کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم شخصیت جس وقت دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لی تھی، مولوی ہوندا ہی ہوئے جڑا زمانے دے جابر حکمران الہی کلمت الحق کا کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے مشکل تبلیغ ہے، یہ سب سے مشکل تبلیغ ہے، الہی کلمت الحق کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو خلیفہ المنصور نے بغداد میں طلب کیا، کہا جناب میں آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ درباری مولوی ہوندہ تو آکھیا جناب کئی عرصہ دراز تو 40 سال تو ہک کے وضو نال میں نفلی بھی تاں پڑھ رہا کہ چیف جسٹس بن۔ ایسا نہیں تھا، درباری مولوی نہیں تھا، سرکاری مولوی نہیں تھا، یہ در رسول کا سچا فقیر تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی تھا۔ آپ نے فرمایا خلیفہ المنصور میں قاضی القضات کے عہدے کا اہل ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا انتا کذاب، معاذ اللہ تو جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا بات تو نے اعلان تو فیصلہ کر دیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا، ویسے چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ اب اعلان کر، یا تو جھوٹا ہے، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے، اگر تو جھوٹا ہے خلافت کا حکومت کا اہل نہیں بنتا، صادق و امین نہیں رہتا، اگر میں جھوٹا ہوں تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ اس نے غصے میں آ کر آپ کو قید کروا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدائے حق پھر بھی نہ چھوڑی، جیل خانے کی سلاخوں میں جا کر بھی اللہ کے اس مرد فقیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اسی طرح کام کیا جیسے کام کرنے کا حق ہے۔ وہ مرد کلندر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی وصیت میں لکھوائی، فرمایا بادشاہ یقیناً مجھے مروا دے گا مگر بغداد کے اس قبرستان میں، اس سرکاری قبرستان میں میری قبر نہ بنوائی جائے جس قبرستان میں اہل بغداد کو دفنایا جاتا ہے۔ آپ نے پیسے دیے خادم کو، کہا اتنی زمین خرید لی جائے اور فلاں جگہ پر میری قبر تیار کرا لی جائے۔ وہ بغداد کا قبرستان خضران جس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آج بھی جہاں جلوہ افروز ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی فرمایا کرتے، فرمایا میں حالانکہ ان کے شاگردوں میں سے شاگردوں کا شاگرد ہوں، فرمایا لیکن مجھے اس صاحب قبر سے حیا کی ہے، میں ویسے قرات خلف الامام کا قائل ہوں، امام شافعی کہا کرتے تھے، لیکن جب بغداد میں آتا ہوں تو میں ان کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر ان کی مسجد میں فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ فرمایا فاتحہ اگر امام خود بن جاؤں تو پڑھا کرتا ہوں، اگر مقتدی بن جاؤں تو خاموش رہتا ہوں۔ ایک فقہ کے اندر الخیرات الاحسان میں نے یہ بات بھی پڑھی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لائے، آپ نے جس وقت آپ کی عادت تھی ساری زندگی امامت نہیں کروائی، آپ نے علم دین کا درس دیا، امامت نہیں کرواتے تھے، لیکن جب بغداد میں آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب والی مسجد میں جس وقت نماز مغرب کا وقت ہوا مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جناب کیا وجہ، ساری زندگی نماز کبھی نہیں پڑھی، آج مصلی پہ چڑھ گئے ہو؟ فرمایا میرا چونکہ میں فاتحہ کا قائل ہوں تو میں امامت اس لیے کرا رہا ہوں کہ امام کے فاتحے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض تو مقتدی کے فاتحے پر ہے، لہذا میں اپنے بات میں سچا ہوں، مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے۔ فرمایا کہ یہاں ان کے روضے کے قریب کھڑے ہو کر میں ان کی فقہ کی مخالفت کروں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں مکہ کا امام ہوں، مکہ المکرمہ میں جب کبھی مشکل پیش آتی ہے رخ بغداد کی طرف کرتا ہوں، سفر بغداد کا کرتا ہوں، جب بغداد میں امام اعظم کے مزار پر انوار کے قریب آتا ہوں 2 نفل حاجت کے پڑھتا ہوں اور ادھر سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مالک اس کامل کے صدقے میں میری مشکل آسان کر دے۔ فرمایا دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے چہرے پر بعد میں پھرتے ہیں، اللہ میری مشکل پہلے آسان فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے استاد کا اس دنیا سے انتقال ہوا، انتقال جیل خانے میں ہوا، خلیفہ منصور نے کہا اگر نہیں مانتے تو پھر زہر ملا دو ان کے کھانے میں، زہر ملا کر امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کیا گیا، جام شہادت کے
رتبے پہ فائز ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام ابو یوسف آپ کے شاگرد رشید ہیں. آپ فرماتے ہیں جس وقت میں اپنے استاد محترم کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا, میں نے اس پھٹے پر جس پر غسل دینا تھا, فرماتے ہیں میں نے آپ کی دستار مبارک اس دھون سر سے اٹھائی, میں نے زمین پر تازہ قرآنی آیت ابھری ہوئی پائی, لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا ادھر سے میں نے قمیص اتاری استاد محترم کی, دائیں بازو پہ لکھا تھا انا لا نضیع اجر من احسن عملا. فرمایا میں نے قمیص اتاری استاد محترم کی تو بائیں بازو پر خود عبارت ابھری ہوئی تھی. عبارت تحریر قلم سے نہیں, قدرت کی تحریر تھی. لکھا ہوا تھا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جس وقت استاد محترم کی قمیص اتاری گئی, سینہ اقدس پر عبارت لکھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. یوں ہی کسی کے چرچے نہیں ہوا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خوف و خشیت کا یہ عالم کہ آخری حج کیا, والی مکہ کو درہم و دینار دے کے راضی کیا کہ میرے لیے دروازہ بیت اللہ کو کھولا جاؤ. بندے لالچی ہوں گے ہر دورے سے. والی مکہ نے, چونکہ آپ معمولی مولوی تنا نہ, بہت بڑے تاجر بھی تھے, بہت بڑے تاجر, کپڑے کے تاجر تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میرے استاد نے 20 سال تک اپنی جیب سے میرے والدین کی, میرے اہل و عیال کی کفالت اپنی جیب سے فرمائی. فرمایا یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ. آخری حج کے موقع پہ فرمایا بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے. بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا. آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے, ہر رکعت میں ختم قرآن سے. اس وقت تک بیت اللہ سے باہر نہ نکلے جب تک آپ کے 2 ختم قرآن کے پورے نہ ہوئے. آئے طواف کعبہ پھر سے شروع فرمایا, حتیم کعبہ میں آئے, مزاب رحمت تلے کھڑے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور عرض کیا. دنیا نے سنا امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یوں عجز و انکساری کا پیکر بن کر عرض کر رہے تھے قیامت میں مالک اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ابو حنیفہ قیامت میں بخشا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اگر امام اعظم ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یارو وہ خوب کہنے والے نے کہا کہ راتی کر کر زاری روندے, نیند اکھاں تی دوندے, فجری او گناہگار صدی من سب تو نیوے ہوندے. امام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سارے رحمت اللہ علیہ, آپ دے سارے عاشق ہیں, لیکن آپ جب حج کے موقع پہ آیا کرتے غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ کے حضور عرض کرتے مالک کائنات عبد القادر کی بخشش فرما دے, اللہ بخشش فرما دے. اگر تو بخشنا نہ چاہے تو قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اولیاء کی صف کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں. اے اللہ مجھے آنکھوں کے ساتھ نہ اٹھانا, مجھے صلحاء علماء اولیاء کی جماعت میں رسوا نہ کرنا. یارو یہ وہ شخصیات تھے جن کی ساری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تفسیر تھے, مگر خوف خدا بندی کیا. اصل تو ایک دن نماز پڑھ لئی ہے تو کتنے چوڑے ہوں گے جی میں نماز پڑھی ہے. تو یارا نماز وہ تحفہ معراج ہے جڑی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے. اس واسطے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما الصلاۃ معراج المومنین. حضرت علی سے کسی سے پوچھا, پاک علی آپ مسجد کی طرف آ رہے تھے, ایک یہودی نے آپ کو سوالات میں الجھانا چاہا, کہا اتنا لمبا سوال کراں گا آپ دی نماز رہ جائے گی, لہذا میں تو کوشش ہی ہے کیونکہ شیطان دا اور کام کہڑا الجھا کے رکھا. اے علی داساں رب نو کبھی دیکھا, رب کو کبھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا علی اس وقت تک نیت منہ طرف خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے کرتا ہی نہیں جب تک اس کے جلوے سامنے پاتا ہی. فرمایا اس کے جلوے سامنے آتے ہیں تو علی نماز شروع فرماتا ہے. اگر پاک علی دے ولایت دا اے مقام ہے
سیدنا صدیق اکبر دی ولایت دا کے مقام ہو سی اگر پاک علی دی ولایت دا اے مقام ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء جڑا مصطفیٰ دی امت دا سچا راہبر و مرشد صدیق اکبر ہے انہاں دی عبادت دا کے مقام ہو سی خود نبیان دے نبی دی عبادت دا کے مقام ہو سی سبحان اللہ اللہ کریم دی بارگاہ دعائے مالک کلام اسا سب نو سیدنا امام اعظم کو حنیفہ دی سیرت و سیرت سمجھن دی توفیق عطا فرماوے فقہ حنفی تے استقامت نصیب فرماوے